شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ آمنہ بتا دیں کائنڈلی. جی سر آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرواز خوش باز مجھے تابہ پلک دے، تھک جاؤں تو جذبوں کو میرے تازہ کمک دے. تحریر سے میری رگے احساس جواں ہو، تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی لپک دے. بندہ یہ گناہ گار سہی رب مہرباں، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج چمک دے. ذرہ اگر تو اسے سورج کی چمک دے. جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اقبال ٹاپک ہمارا آرگنائزیشن ہے. اقبال کی جو چھوٹی سی چند اشعار اقبال کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کے بارے میں. اقبال تیرے دیس کا حال سناؤں، شاہی کا جواں آج کرگس کا جواں ہے. ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہیں، مانا کہ ستاروں سے بھی آگے جہاں ہے. اور شاخوں میں مگر خط پرواز کہاں ہے، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. باقیو حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور روحی پہ اتراتا ہے مومن. جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن. اقبال کے دیس کا کیا حال سناؤں، کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن. قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن. تو یہ آج کا نوجوان سے مراد مرد عورت دونوں، اس کے ریلیٹڈ جو اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہور انہوں نے جو باتیں کی تھی، ان کا میں نے تھوڑا سا موازنہ کیا کہ آج کا نوجوان کس طرح ہے. تو آج میں 20 منٹ لوں گا آپ کے، جس میں آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، ہمیں نقصان کیا ہے، وہ چند ایک میں بیان کروں گا. کیونکہ یہ ایک ٹاپک آرگنائزیشن بڑا لمبا ٹاپک پہ، اس پہ تو گھنٹوں بولا جائے، لیکن میں چند ان کے کانسیپٹ جو چیزیں آپ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہوں گی، کچھ لوگوں کو مجھ سے کم پتہ ہوگا، کچھ کو زیادہ پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا، تو ہم سب نے ایک دوسرے سے جاننا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے کوسچن لیے جائیں گے، اس کے پھر ہم آنسرز کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز کہ آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے. آرگنائزیشن ہوتا ہے ایک آرگنائزڈ پلیٹ فارم کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم، کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ایک نظریے کے لیے، ایک سوچ کے لیے کام کریں، کہ ان کی کچھ سوچ ہو. آرگنائزیشن کی پہلی چیز ہوتی ہے ایک نقطہ نظر بنیادی، جس کو نظریہ میں کہتا ہوں، کہ ایک نظریے کے لیے کچھ 2 4 5 10 20 لوگ اکٹھے ہو کے کام کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میں باتیں بتاؤں گا اس کے کوسچن آپ کے آنسر لاسٹ پہ لوں گا، کوسچن آنسر. یہ میرا اپنا ایک ہے، میری اپنی ڈیفینیشن ہے، کچھ پڑھا بھی میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق. ڈیفینیشنیں ہر طرح سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں جو بات کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں گا انشاءاللہ. آرگنائزیشن کے کسی بھی گروہ کا، کسی بھی جماعت کا، کچھ افراد کا، کسی معاشرے کا، کسی قوم کا، کسی سکول کا، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا، کسی جزیرے کا، پوری دنیا کا ایک نقطہ نظر، ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ، اس کے لیے کام کرنا اکٹھے ہو کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک ترتیب کے ساتھ. اس جو پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس فارم کو آرگنائزڈ ورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز. اب آرگنائزیشن جو ہوتا ہے اس کی 2 ٹائپس بیسیکلی، ٹائپس تو کافی ہیں لیکن 2 میں لیتا ہوں. ایک ہوتی ہیں سرکاری آرگنائزیشنز، ٹھیک ہے، دوسری غیر سرکاری آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے. اب سرکاری جو تنظیمیں ہوتی ہیں یا آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ہیں کہ یو ایس ایڈ وغیرہ جو ہمارے یہاں پہ ورک کرتی ہیں، گلوبل جو ہیلتھ کا ورک ہے، ترقیاتی بینک، مطلب اس طرح کی آرگنائزیشن جن کو گورنمنٹ سپورٹ ہوتی ہے، ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں.
جن میں جو ورک کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہوتا. ان کو پروٹیکشن گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, ان کی سہولتیں گورنمنٹ طرف سے ہوتی ہیں, ان کے اخراجات جو ہیں وہ گورنمنٹ کچھ حد تک ہے. اس میں پیف جو ہوتا ہے نا, اس کو میں گورنمنٹ میں رکھتا ہوں, گورنمنٹ بیس آتا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ بیس. گورنمنٹ کے رولز کے خلاف نہیں جا سکتی یہ گورنمنٹ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یا سرکاری جو ٹیمیں ہوتی ہیں, کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر کوئی غلط کام ہے گورنمنٹ کو وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو سیکنڈ اس کی یا دوسری ٹائپ ہے غیر سرکاری آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. غیر سرکاری آرگنائزیشن کوئی بھی عام فرد سٹارٹ کر دیتا ہے, جس طرح بہت سی پاکستان میں پتہ نہیں کتنی ورکر ویل ڈیفائن تو یہ ساتھ ہیں, ان کا نام ہے تو فیمس, باقی بہت ساری ورک کر رہی ہیں. اب وہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کو کوئی بھی بندہ اپنی طریقے سے رن کر رہا ہوتا ہے, ان کا گورنمنٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, مطلب کہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی وہ, ٹھیک ہے. این جی او جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں حکومت کا کوئی وغیرہ بھی انوالو, مطلب پارٹ ہو سکتا ہے لیکن اثر نہیں ہو سکتا. حکومت ان کو یہ نہیں کہہ سکتی یہ کرو یا یہ نہ کرو, ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ وہ ہوتی ہیں. کام ان کے بعد میں آنے ہیں تو گئی. اچھا, اب جو اگلی چیز آ گئی, یہ چیزیں آ گئی, سرکاری اور سرکاری آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے, سرکار اور غیر سرکاری آرگنائزیشن کیا ہوتی ہیں, مطلب گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. اب اگلی چیز آ گئی کہ آرگنائزیشن کا ہمارا جو معاشرہ ہے, ایک کائنڈلی انمیوٹ نہ کریں خود کو. جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آرگنائزیشن کا کیا رول ہے, اس میں کردار کیا ہے ہمارے معاشرے میں. پہلی چیز کہ ہمارے معاشرے میں جو نان آرگنائزیشن گورنمنٹ آرگنائزیشن ورک کر رہی ہیں, ان کا رضا کرانہ طور پہ کام کر رہی ہیں, سماجی کارکن پہ کام کر رہی ہے, شرط معاشرے میں کام کیا, مطلب رضا کرانہ کے طور پہ کس طرح ایدی فاؤنڈیشن جس طرح کام کر رہی ہے, الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں رضا کرانہ طور پہ جو کرتی ہیں, جس طرح عام والوں نے کام کیا ہے. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح پیف بھی ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو ملک میں ایکشن پرووائڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. شہد فریدی فاؤنڈیشن ورک. تو ان آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, رضا کرانہ طور پہ وہ چیزیں جو کوئی شخص خود اویل نہیں کر پاتا, وہ چیزیں جو کوئی بھی شہری پاکستان یا کوئی بھی کسی بھی کا کوئی بھی شہری خود اچیو نہیں کر سکتا, وہ خود, جس طرح کوئی صحت کے لیے خود پیسے اس کے پاس نہیں ہے, وہ اپنی مطلب میڈیسن لے سکتا, اپنا علاج نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے. کوئی ایمرجنسی میں جو ہاسپٹل وغیرہ ایمبولینس وغیرہ ہوتی ہیں ایدی فاؤنڈیشن کی, الخدمت فاؤنڈیشن کی, تو یہ سارے جو سماجی کام ہے نا, یہ رضا کرانہ طور پہ لوگ کر رہے ہیں. اب کچھ سکول ہوتے ہیں فاؤنڈیشن کے, اب وہ ان لوگوں کے لیے سکول ہیں جن کے بچے فیسز نہیں پے کر سکتے. گورنمنٹ سکول بھی ہیں لیکن وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس طرح کے جو ہے نا, جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کے بچوں کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ان کا کام ہے. دوسری چیز ہوتی ہے, کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس طرح اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, یا اس طرح کی اور بھی آرگنائزیشن ہے, جمعیت جس طرح ہوگی, اے ٹی آئی ہوگی, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, نام اسٹوڈنٹ کا لگتا ہے, یا ویسے بھی جس طرح کی کسانوں کی آرگنائزیشن ہوگی, تاجروں کی آرگنائزیشن ہوگی, ٹھیک ہے. جتنی بھی یہ لوگ, دیکھیں آرگنائزیشن کو ہم ایک کام کے لیے فکس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں نا جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کی بھی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو آرگنائزیشن کوئی بھی یا کچھ بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے جو کام کرتے ہیں, یہ آرگنائزیشن انسان کو اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے قابل بناتی ہے. وہ انسان کو فورس کرتی ہے کہ اپنے حقوق کی بات کریں, اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کریں. اگر ان کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کا خمیازہ, ان کو جو غلط کر رہا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے, وہ اس کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا تیسرا بڑا کام آرگنائزیشن کا, یہ نان گورنمنٹل, میں ان سب کی اکٹھی کارکردگی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم بھی کم ہے تو میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں. اگلا کام ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کی مخالفت کرنا. اب کیا کام کہ حکومت غلط پالیسیاں بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اسکول کی اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے, پرائیویٹ اسکولز کی, حکومت کہتی ہے کہ اتنی فیسز آپ نہ کم کر دو. اب اسکولز کہتے ہیں جی ہمیں اتنی فیسز ہم نے کم نہیں کرنی, ٹھیک ہے.
احتجاج کرتے ہیں. جس طرح حکومت نے یونیورسٹیز کی فیسز فار ایگزامپل بڑھا دی یونیورسٹیز میں, تو اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا ہماری فیسز کم کرو. ان کے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک نظریے کے تحت ورک کرنا ان کی ایک آرگنائزیشن تھی, جس طرح آج کل احتجاج ہو بھی رہا ہے, جمعیت والے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کسانوں کی آرگنائزیشن ہے کہ حکومت نے پالیسی بنا دی کہ آپ کی جو گندم کی ریٹ ہے نا وہ اتنا کم ہے, وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تاجروں کی پالیسی ہے, ٹیکس زیادہ کر دیا. تو یہ اپنے حقوق کے لیے یا غلط پالیسیاں جو حکومت کی بنتی ہیں یا ان کے حقوق حاصل ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے آواز آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے, یہ انہیں سپورٹ کرتی ہیں. مطلب اس کسانوں کو کرتی ہیں, دوسری سب آرگنائزیشن اکٹھی ہو جاتی ہیں, کوئی ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ آرگنائزیشن اور گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی ہیں کہ جس طرح اب جو چائلڈ لیبر کا چل رہا ہے کہ چھوٹے مزدوری کروائی جاتی ہے اور لڑکیوں کی شادی عمر میں کر دی جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں. اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں نا ان کو کنٹرول کیا جائے. یا چلے جائیں اس طرف خوشاب ایریا ہو گیا یا جو بلوچستان سندھ میں نا, وہاں پہ وڈیرانہ نظام ہے. ٹھیک ہے, ظلم بڑا کیا جاتا ہے, لوگوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. تو ان کے حقوق کے لیے بھی جو کام کرتی ہیں نا وہ آرگنائزیشنز ہی ورک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ڈفرینٹ آرگنائزیشن جا کے وہاں کام کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی ایجوکیشن ان لوگوں کو دیں, ان کے اندر معیاری تعلیم ان کو دیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں, تو یہ سب کام ان آرگنائزیشن کے آ جاتے ہیں. اب جہاں پہ یہ سب اتنا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے. جس چیز کا فائدہ ہے, 5 طرح میں کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرتا ہوں, انٹروڈکشن, ٹائپ, فائدہ, نقصان. ٹھیک ہے, اس کو بھی اس طرح. اب جہاں اتنے فائدے آ رہے تھے جی آرگنائزیشن کا, یہ بھی فائدہ ہے, یہ بھی فائدہ ہے, ہمیں صحت بھی دیتی ہے, تعلیم بھی دیتی ہے, اپنے حق کے لیے بولنے کا موقع بھی دیتی ہے. ہاں, اب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آ گئی. اب کوئی بھی آرگنائزیشن جوائن کر کے نا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ایک نوجوان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہ اب آرگنائزیشن ڈفرینٹ طرح کے آ جائے, ملین اسمائل ایک آج کل بڑی چل رہی ہے, والنٹیئر فورس. آرگنائزیشن تو ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں مخصوص, کہ جس طرح ہم نے بھی ایک کلب بنایا فار ایگزامپل, تو ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے. اب ہمارا کام کیا تھا کہ آپ جیسے جتنے لوگ کوئی بولنا چاہتا ہے وہ آ کے بولے. ہم نے ایک گروپ بنایا حقیقت پسندی, کوئی لکھنا چاہتا ہے اپنی تحریر سینڈ کرے, وہاں پہ اس کو آنسر اور کوسچن آنسر ملیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا, ایک نظریہ رکھ کے کہ ہماری جو یوتھ ہوگی نا ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آرگنائزیشن کا ایک اور بڑا اہم جو ہے نا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں, آج کے معاشرے میں, کہ جہاں ہم اپنے مطلب آباء و اجداد تو دور کی بات, خود کو بھول گئے ہیں, اپنا نہیں پتا ہم نے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اس دور میں اور ان حالات میں جو ہے نا آرگنائزیشن کا بڑا اہم رول ہے اس معاشرے کے لیے. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب انٹرسٹ نہیں لیتے. اب دیکھیں ہم لوگ 1000 لوگ ہیں جن میں سے 30 32 3300 200 لوگ جو مطلب سنتے ہیں, کچھ کو نیٹ کا ایشو ہے, آتے ہیں. اب یہ لوگ جو 30 سن رہے ہیں نا, یہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ پلیٹ فارم نہ دیا جاتا, ایک روزانہ نہیں سیکھ انسان, ایک چیز انسان روزانہ نہیں سیکھے نا ایک چیز, تو سوچیں کہ ایک سال بعد 365 چیزیں نہیں آ جاتی انسان میں, تو انسان کتنی کوالٹیز انسان میں آ جائے گی. تو یہی چیز ہے کہ سننے سے, سنو گے تو بولو گے تو کوئی غلطی نکالے گا تو ٹھیک بولو گے, لکھو گے تو غلطی نکلے گی تو صحیح لکھو گے. تو یہ آرگنائزیشن کا ایک بڑا رول ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس, آپ کو کانفیڈنس بلڈ اپ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر جو ہنر ہے, بولنا جانتے ہیں, یہاں پہ نعت پڑھنا جانتے ہیں, تلاوت کرنا جانتے ہیں, سنگنگ کمپٹیشن ہے, آرٹ اینڈ گرافکس کمپٹیشن ہے, کوئی بھی کمپٹیشن آپ کا, کسی کھیل میں آپ کا پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ لکھنا جانتے ہیں, تو یہی آرگنائزیشن ہے جو آپ کو ایک مطلب موقع فراہم کرتی ہیں کہ جس کو آپ اچیو کر کے, اویل کر کے آپ جا کے اپنے جو ہنر آپ کے پاس ہوتا ہے, جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچا سکو. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ چیزیں آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس میں جو آپ کی مسٹیکس ہوں گی, وہ چیزیں جو دوسروں کو آپ نے بتا دی, ان میں سے جو آپ کی تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوگی نا, وہ لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کرے گا, برا بھی لگے گا, لیکن آپ کو پتا چل جائے گا اس میں یہ چیز غلط تھی, یہ ٹھیک تھی, یہ ٹھیک تھی, یہ غلط تھی. آپ نے اس طرح ان ساری چیزوں کو مینج کر لو گے اور لے کے چلو گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ چیزیں ہوگی کہ ہمارے لیے آرگنائزیشن کا فائدہ. اچھا, اب آرگنائزیشن جو ہے نا اس کا ایک نقصان بہت ہے ان کے. پہلا نقصان یہ کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو لے کے آؤں تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بڑے اچھے مطلب کانسیپٹ تھے جو ہماری آرگنائزیشن جو آج میرے دور میں ہے, اس سے 10 سال پیچھے چلے جائیں آج کل آرگنائزیشن, تو بڑے ان کے نام تھے, ان کا اچھا موٹو تھا, اچھا لے کے چل رہے تھے. دین ذاتی مفاد لانا شروع کر دیے. اگر مجھے کوئی ملی یا آپ میں سے کسی ایک کو بھی ملی تو اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے. تو ذاتی مفاد پہلا چیز آ گئی کہ لوگوں نے نا آرگنائزیشن بنتی ہیں کسی کے مفاد کے لیے,
جب اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا نا، یہ بڑا ان کا ڈرا بیک ہے سب سے بڑا آرگنائزیشن کا، ٹھیک ہے، ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. دوسرا، انہوں نے لوگوں کو نقصان بڑا پہنچایا. کچھ آرگنائزیشن تھی، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، نوجوانوں کو لے آئے، ان کے ایکسپیرینس مطلب سارا ان کا ٹائم ویسٹ بڑا کروایا لوگوں کا. کسی بھی مطلب پتہ ہی نہیں تھا، اپنی مشہوری کے لیے ذاتی مفاد میں ہی آ جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، جس طرح میں ہوں، میں نے ایک یہ کلب بنا لیا، میں نے اپنے نام کے لیے بنایا، کام کرتا. خیر اس نے مطلب فار ایگزامپل فیس میں رکھ لیتا ہوں دوستوں، تو اپنا ایک کام کروا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو، مطلب آپ کو اٹیچ کر لیا، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کیا اپنے مطلب مقصد کے لیے. جب میں کامیاب ہو گیا، مجھے کچھ مل گئی پوزیشن، جو بھی ہوا، تو میں نے آپ کو کک آؤٹ کر دیا. تو جب یہ بڑے نقصان تھے آرگنائزیشن کے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا تھا کہ لڑائی جھگڑوں میں، اس کے بعد یہ آج کل کی جو آرگنائزیشن اپنے مطلب کے لیے انہوں نے پورا کام کرنا شروع کر دیا. اب کچھ آرگنائزیشن تھی کہ جس طرح تاجر ہو گئی، یہ ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں. اب اس کا ہمیں کیا نقصان ہوا؟ ان کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نہیں کرتی. ایک کو بھی فار ایگزامپل گورنمنٹ کہتی ہے جی ابھی ٹیکس لگا، گورنمنٹ نے کہا جی ہر آئی ڈی کارڈ جو ہوگا نا وہ لازمی ہوگا 50,000 سے اوپر کے لیے. تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، یہ ایسا نہیں ہوگا. اب ان کا مسئلہ کیا، ان کا نقصان ہمیں ہوا، ہم جیسے لوگوں کو. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون لوگ امیر ہے، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، کم لے رہے ہیں. اگر ان کو گورنمنٹ کہے کہ کم ریٹ پہ اپنی چیزیں بھیجنی ہے، یہ ہڑتال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دکانیں بند کر دیتے ہیں. تو اب یہی چیز اگر دوسرے بسوں والی آرگنائزیشن پہ آ گئی، انہوں نے اگر کرائے بڑھائے تو انہوں نے اپنا ہڑتال شروع کر دی. یہی چیز وکلاء کی آرگنائزیشن پہ آ گئی. تنظیمیں ہیں نا، ان کے آپس میں اتحاد ہے. اگر ان کے کسی ایک فرد کے خلاف فیصلہ آیا جو ایکچوئل میں ٹھیک تھا لیکن اس کے خلاف آیا، انہوں نے اتحاد کرنا. تو ان کا بڑا ہمیں نقصان ہوا کہ ہم ایک ادارے کے طور پہ تو اوپر چلے گئے، لیکن پورے ملک کے جو ہے نا ملکی نظام، وہ ہمارا نیچے بیٹھتا گیا. یہ ہمیں آرگنائزیشن کا بڑا نا نقصان ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ جو سیاست دان تھے نا، وہ انوالو ہو گئے ان میں، کہ انہوں نے ایک کام تھا اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ اس سیاستدان کو آرگنائزیشن کا جو ہیڈ تھا، اوپر لیول پہ جو ہوتے ہیں نا، اوپر لیول پہ کہ فار ایگزامپل کوئی کنٹری ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی لیڈ ہوتے ہیں، انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے وہ پورے جو لوگ تھے نا ان کو مطلب نظریاتی جو لوگ تھے، جو بھی تھے، کروا دیا پولیٹیکل بیس پہ لے جائے. اب وہ صحیح کریں غلط کریں، ایک تنظیم ہے، فار ایگزامپل ہم ہیں، ہم ورک کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں آپ نے تو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو وہ کام جو انہوں نے لوگوں کی آواز اٹھانی تھی، جنہوں نے حق تلفی ہو رہی تھی ان کا ساتھ دینا تھا، جنہوں نے سخت اور مطلب صحیح اور غلط میں انصاف لے کے آنا تھا اور انہیں فرق بیان کرنا تھا، وہی لوگ جب اپنے حکمرانوں کے ساتھ مل جائیں گے نا، تو پھر وہ نظام سارا فلاپ ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ہمارے نظام جو تھا نا، یہ فلاپ ہو گیا سارا، کہ جن مقاصد کے لیے بنی تھی ان مقاصد میں نہ آئی. ذاتی مفاد کے لیے جس شخص کو جو بھی سیٹ ملی، جو اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ تھوڑا سا میرا ایک نالج تھا جس کو میں نے مطلب وائنڈ اپ کیا اپنی چند ایک باتوں کے ساتھ. اب میرے خیال میں نے آج نا کوسچن زیادہ لینے تھے، کیونکہ یہ ٹاپک میں نے مطلب بڑی اس کے بارے میں باتیں آئی تھی کہ سر یہ لازمی لیں. اب ایک ایک بندہ کوسچن پوچھے، اس کو ڈسکس کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی، یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، بات تو آپ کی بالکل جینوئن ہے کہ ایک دور ایسا تھا کچھ سال پہلے، میں نے بھی، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے ایک آرگنائزیشن بنانے کے لیے کام سٹارٹ کیا، آلموسٹ بن گئی، ممبر سارے ہو گئے. لیکن کچھ دنوں بعد جب میں نے اس کے مستقبل کے بارے میں ذرا تھوڑا سوچا، میرے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا جس پہ میں لوگوں کو لگاؤں. تو یہ تھا مجھے وہ نظر آ رہا تھا کہ فیوچر میں یہ ہوگا جب خاص ایجنڈا نہیں لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ظاہری بات ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے کچھ معاشرے میں انتشار پھیلے گا، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. آج کے نوجوانوں کو ہم نے اگر آرگنائز کرنا ہے، ہمارے پاس یوتھ بل کے اللہ کے کرم سے پاکستان ان کنٹریز میں جس کے پاس یوتھ بل بہت زیادہ، ہمارے پاس نوجوان نسل تو ہے، لیکن یہ صرف سیاسی دھرنوں میں ناچنے تک یا نعرے لگانے تک کے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرے. ہم انہیں کون کون سے ایجنڈے دے سکتے ہیں جنہیں ہم ٹھیک ہو آرگنائز، پھر اس ان ایجنڈوں پہ ہم انہیں اکٹھا کر کے آرگنائز کے وداؤٹ اینی جی ایجنڈا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس پہ روشنی ڈالی. ہاں، سب سے پہلی چیز جو ہے نا آپ کا احسن بھائی، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا آپ نے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا کسی شخص کے لیے، وہ اپنا آپ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے.
میں کیا ہوں. آئینہ دیکھیں نا, آئینے کے سامنے اپنے اندر جو ضمیر. تو آپ کا جو, میں پہلے آپ کے کوشچن کا آنسر کر لوں, اس کے بعد ڈیل کرتا ہوں. آپ نے کہا جی آپ کے کیا ایجنڈے ہیں. دیکھیں کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, وہ کالج بناتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں, تو بھائی آپ اس سے پڑھ رہے ہیں, وہ جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے وہی پڑھانا چاہے گا. تو ہم نے ایک اسٹارٹ اپ لیا ہے, تو میرے ذہن میں جتنے ایجنڈے تھے میں نے اپنے اس رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کاؤنسلنگ کلب میں بیان کر دی ہیں. آج کے نوجوان کو اگر ہم ایک اس کی اپنی بارے میں بتائیں نا کہ بھائی آپ یہ ہو, سب سے پہلا کنسپٹ آج کے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے آگاہی نہیں, خود کو خود سے آگاہی دلوانی ہے. کہ جو شخص خود ہے, ہم نے بتانا ہے کہ بھائی آپ یہ ہو. جب اس کو پتا چل جائے گا کہ ہم اتنے پانی میں ہیں, میں یہ ہوں, دین وہ ہم اس کو کسی طرف لے کے جائیں گے. اس کی میں ایگزامپل بڑے اچھے سے دیتا ہوں کہ ایک انسان جو کھڑا ہوا ہے گندگی کے ڈھیر میں ہے نا, وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو وہاں دوسرے پانی سے نہلائی جائیں گے, وہ کھڑا تو گندگی میں رہنا ہے. آپ نے اگر کچھ کھانا ہوتا ہے نا, کچھ اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں, آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, یار یہاں بیٹھوں گے, کھانا ہے میں نے. آپ کے جو مہمان آپ کے آ جاتے ہیں نا, آپ کے جاننے والے اچھے, تو آپ ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا سارا جو ہوگا, صفائی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو بھائی آپ کے پاس نئے تجربات, نئے ایکسپیرینس, نئی سوچ بھی ایک آپ کی مہمان ہوتی ہے, تو وہ بھی صحیح اچھے ذہن, پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ دل میں ہی آئے گی نا. سب سے پہلی چیز پاکیزہ کے, میں نہیں اسلام کے لحاظ سے بھی لے لیں, ویسے بھی لے لیں, پاکیزہ سے مراد نیک سوچ اچھی ہو, پوزیٹو تھنکنگ, ٹھیک ہے. مسلم نان مسلم دونوں کے لیے بات ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک میچورٹی لیول, آپ کے پاس پوزیٹو تھنکنگ ہو. اب میرا ایجنڈا کیا تھا کہ میں نے یہ کام کیوں سٹارٹ کیا. کل بھی میری ایک بات ہو رہی تھی خرم بھائی اور کاشف شہزاد بھائی سے, کاشف علی کاشف شاہ صاحب وہ بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. تو مطلب ان کو میں نے بتایا کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ان کو بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا سر میری ایک چیز تھی, بہت سے لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ مجھے اسکالرشپ ڈنمارک کا بھی الحمدللہ اور اسکالرشپ آفر ہوئے تھے, جو میں نہیں گیا اس پہ, جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مطلب ایک اور کنٹری ہے, اس میں ایم فل کی جاری ہے, اللہ کرے ہو جائے, یا جو نہ بھی ہو, جو بھی تھا وہ ایک علیحدہ سسٹم تھا. آرمی میڈیکل کالج کا میں نے لاسٹ ڈیز میں بتایا تھا, میں وہ کیا تھا. میری ایک سوچ تھی کہ میں نے جو آج کے نوجوان نا, ان سے آشنائی ان کو دلوانی ہے, ان کو آشنا کروانا ہے خود سے, کہ یہ آپ یہ ہو. مجھے دو چیزوں کا بڑا دکھ تھا جو میں لے کے چلا تھا. ایک تھا کہ آج مقدس اور آگ کی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. آپ ایک بایولوجی کی کتاب ہے نا, اس کو پاؤں میں پھینک دیتے ہیں. ادب کے بغیر آپ کو عمل بالکل زیرو ہے, ادب کے بغیر عمل بالکل زیرو ہے. آپ کچھ تو حاصل نہیں ہوگا, حاصل بھی عمل کریں گے تو وہ دکھاوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں ادب کے بغیر آپ کسی چیز کو کچھ بھی حاصل پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, وہ مشکوک الفاظ میں آ جاتا ہے. تو آج قرآن پاک کی جتنی ہم تذلیل کر رہے ہیں, پاؤں میں گرا رہے ہیں سارا کچھ, تو یہ میرا پہلا ایجنڈا تھا. اس کے بعد میرے جو ڈونیشن کے حوالے سے جتنی یوتھ ہے, اب کسی کو نہیں بلڈ لے رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں بلڈ ڈونیشن کا کتنا مطلب مس یوز ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہم بلڈ کیمپ لگ رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. تو اگر ہم ان سب کو کنیکٹ کروا دیں, ان کو آگاہی دے دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی گھر والا ہے نا, آپ اس کو دے دیں. بندے کو پتا ہوگا یار, احساس ہوگا کہ میں نے بلڈ دینا ہے, تو وہ خود چلا جا کے دے دے گا. ہم اس کے اندر آگاہی یہ لے آئیں جا کے. آج ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے ہم نے لے کے آئے کہ لوگ ڈسکس کریں ایک دوسرے کے سیکھیں. کاؤنسلنگ, کریئر کاؤنسلنگ کا بڑا مسئلہ ہے. ہمیں مین مسئلہ ہمارا کریئر کاؤنسلنگ کا ہے. یوتھ کو نا پہلے سمجھانا, وہ یوتھ کے حوالے سے وہ ہمارا کریئر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ اسٹارٹ اپ لیا ہے, ٹھیک ہے, جو میں آپ کو چند ایک ایجنڈے ہیں. اور فکر اقبال بڑا ہمارے پاس ایک ہے. فکر اقبال جو تھی نا, وہ اسٹارٹ اپ جب لیا, میری خرم بھائی سے بات ہوئی کچھ دن پہلے, ہمارا پہلے ایک سیشن تھا ہمارا, اس میں خرم بھائی تھے, اس کے بعد پھر کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ سیشن ہوئے, تو خرم بھائی سے میری ڈیٹیل میں بات ہوئی, تو وہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے. تو فکر اقبال ہم نے اس لیے اسٹارٹ کیا کہ وہ چند ایک اشعار پہ رک گئے ہیں. جو خرم بھائی کا جنہوں نے سیشن لیا ان کو پتا ہے, وہ چند ایک اشعار پہ آ کے رک گئے ہیں کہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. اقبال کو یہاں مطلب شکوہ جواب شکوہ پہ روک دیا, خود ہی کو کر بلند اتنا, باقی اشعار اقبال کے یاد ہی نہیں ہے ہمیں. تو پھر اس لیے ہم نے یہ اسٹارٹ اپ لیا کہ سب سے پہلے ہم نے جو آج کے نوجوانوں کو بتانا ہے, آپ یہ ہیں. دو چیزیں ان میں ختم کرنی ہے. اسٹارٹ اپ ہے انشاءاللہ, جو بھی ہے زندگی ہے, آغاز کیا ہم نے, انجام جو بھی ہو خدا جانے. تو یہ چیز ہم نے اسٹارٹ اپ لیا ہے, انیشیٹو لیا ہے. تو مین چیز ہوتی ہے آپ کا اسٹارٹ اپ لینا, جو ہم نے لے لیا. اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ کتنا اس چیز کو سمجھتے ہو, ٹھیک ہے. آپ لوگ جب اس چیز کو سیریس لیں گے نا, کوئی بھی پلیٹ فارم مل رہا ہے تو اس کو لے کے چلیں گے. تو ہاں, آپ نے اسٹارٹ اپ کی, آپ کے کوسچن کا میں نے آنسر بھی کر دیا تھا, آپ کیا موٹو دینا چاہیے. اس کے بعد ایک چیز آپ نے کہا اسٹارٹ اپ. دیکھیں ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے,
یاد رکھیں کہ وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. یو ٹرن ہمارے ساتھ کنیکٹ نہ کیجیے گا کہ وہ اس کی ایک سوچ ہوتی ہے, اس نے لے کے چلنا, وہ باقی ہوتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے خود روتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس لیے نہیں روتا کہ لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے, مطلب سمجھیں گے یار یہ کیسا لیڈر ہے, اور بعد میں اس لیے وہ نہیں روتا کہ یار اگر میں رو پڑا تو میری قوم کیا کرے گی, میرے ساتھ لوگ اٹیچ اتنے ہو گئے. تو میں بھی یہاں آپ کے ساتھ جتنے بھی 15 20 30 40 50 ہزار لوگ جتنے بھی اٹیچ ہیں نا, آپ ان کو بانٹیں, آپ اخلاق بانٹیں, ان میں خوشیاں بانٹیں. اگر ایک بندہ رو رہا ہے اس کے آنسو پونجیں, ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ کو کام کر رہا ہے اس کو حوصلہ افزائی کریں. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. کوئی بولتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کیوں بول رہا ہے تو, کوئی لکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں کیوں لکھ رہا ہے. یہ دو کنسیپٹ تھے نا, جو مطلب جو میں نے باقی چیزوں تو لکھی ہوئی ہیں ساری, یہ دو کنسیپٹ میں لے کے آیا تھا نیو, جو مطلب میں نے میری ڈسکشن جتنے بھی ہوئی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ہمارے ساتھ آئیں گے رائٹرز بھی بہت اچھے زبردست, ان سے بات چل رہی ہے, میں نام نہیں اناؤنس کروں. ہمارے جتنے بھی ہیں ڈاکٹر خرم الہی صاحب وہ ٹاپ کے ہیں, اس کے بعد کاشف علی شاہ صاحب وہ قاسم علی شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں, ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں جو مطلب اس طرح موٹیویشن اسپیکر میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. اس کے بعد کاشف علی شاہ کاشف شہزاد صاحب کو آپ نے سنا ہے, ایس شام الحق بھی ہے, کامران بھائی بھی ہیں, اور میں بھی اپنے ناقص علم کے مطابق تھوڑا بہت بول لیتا ہوں. تو ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہمارا ایک مقصد ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری اور اسپیکر بھی ہیں, زرتاشا بھی ہیں, یہ آمنہ ظفر بھی ہیں انشاءاللہ, یہ بھی اچھا بول لیتی ہیں. اس کے بعد احسن راشد, اچھے مطلب جتنے سارے اسپیکر ہیں ان کو ہم نے موقع دینا. آپ میں سے کوئی بھی شخص کچھ بھی بول سکتا ہے. آپ میں سے ہر لوگ نے یار اتنے دنوں میں ایک چیز بھی نہیں سیکھی ہوگی نا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. آپ سے کوئی اور شخص سیکھے گا, آپ سے کوئی اور شخص سیکھے گا, تو یہ ایک چین بن جائے گی. وہ ایک چیز پھیل گئی نا, ایک نیکی, ایک اچھا کام پھیل گیا, تو آہستہ آہستہ دوسرا پھیل جائے گا, تیسرا, تو اس طرح ہم میں ایک نئی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بس ایک چیز کریں, ایک چیز کہ دوسرے سے نا ہمیشہ دیکھو, آپ کسی سے جو چیز لیتے ہو نا ہوتی ہے. میں دو کنسیپٹ جو نیو لے کے آیا تھا, لکھو غلط لکھو گے تو صحیح لکھنا شروع کرو گے, بولو غلط بولو گے تو صحیح بولنا شروع کرو گے. ٹھیک ہے, لکھنے اور بولنے سے پہلے سوچنا, میں کہتا ہوں حماقت ہوتی ہے, بے عقلی ہوتی ہے, مہذب الفاظ میں. ٹھیک ہے, اپنا کنسیپٹ جو دوسروں تک پہنچانا, وہ نہیں کہ کچھ بھی بول دینا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی قاسم رسول صاحب, آپ لاسٹ پہ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بس ورحمۃ تھوڑا میں اللہ لیٹ ہو وبرکاتہ. جاتا ہوں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے. میں چلو, بس یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ تھوڑا ڈفرینس کریں. ایک ہوتا ہے, ابھی احسن بھائی, میرے خیال احسن بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ایجنڈا نہ ہونے کا. ایک ہوتا ہے ہمارا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور کہیں جی مشکلات جی, کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں, اس پہ روشنی ڈال دیں. اچھا سر, دیکھو مشکلات تو ہر کام میں آتی ہے نا. اگزامپل میں ہمیشہ مطلب لیتا ہوں کہ اب دیکھیں ہم نے اسٹارٹ اپ لیا نا, میں اپنی اگزامپل آپ سب کے لوگوں کے لیے ہے, حیرانگی آپ سب, کچھ میرے سینئر ہیں, کچھ موسٹلی سینئر لوگ ہیں. ہم نے ایک اسٹارٹ اپ لیا, ہمیں سب سے زیادہ مشکلات ہے, سب اسٹوڈنٹس ہیں, ٹائم کی مشکلات ہوتی ہے, یا آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. دو ہی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو, یا آپ ٹائم کی, یا فائنینشلی, یا آپ کو سپورٹ کی کسی کے گھر والے, یا 3 سے زیادہ اور کوئی مشکلات شاید آپ میں ڈسکس کر دوں اگر آپ بتایا تو. مین چیز سر پتہ کیا ہوتی ہے, کچھ کرنا ہے نا, اس سے پہلے ایک آپ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک سوچ لیں, بڑا کام کرنے سے مشکلات تو آنی ہے, اپنے پہلے خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. ایجنڈا آپ کے پاس ہے, اب ہمارے پاس یہ پورا ایجنڈا ہے, ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. مشکلات ہمارے پاس ہیں, ہم نے اسپیکرز کے جس طرح ٹائم لیا, یقین کریں کاشف علی کاشف صاحب سے اور خرم بھائی سے تو خیر کاشف علی کاشف صاحب سے میری 5ویں دن بات ہوئی تھی جا کے, اور روزانہ میری ان سے تقریباً 15 سے 20 منٹ ان کے جو تھے, جو ان کے ہوتے ہیں مینیجر, ان سے بات ہو. قاسم علی شاہ صاحب اور ایک علی ملک اوان ہے, علی اوان, اس سے میری اتنی دیر بات ہوئی. قاسم علی شاہ صاحب کا جو مینیجر تھا, اس سے میری بات ہوئی تقریباً 10-15 دن جا بات ہے. تو ان لوگوں کے دیکھو یہ مشکلات تھی نا یار, مجھ میں نہ آ سکتی تھی. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر وہ رپلائی نہیں کر رہے, مجھ میں نہ آ سکتی تھی. وہ بندہ کہہ رہا ہے کل بات کراؤں گا, پرسوں کراؤں گا, اتنے دن بعد کراؤں گا, تو مجھ میں نہ آ سکتی تھی. وہ میرے لیے مشکل ٹائم تھا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے نا, اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح لے کے چلتا ہے, کہ وہ اگر صحیح طریقے سے لے کے چل رہا ہے, اس کو مینیج کر رہا ہے. پھر مشکلات 2-3 طرح کی ہوتی ہے, میں آپ کی بات نہیں سمجھا, کہ ایک فائنینشیل ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے لوگوں کی باتیں سننا. لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, اس کو تو میں کہتا ہوں وہ آپ پہ خود ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیوں سنیں ان کی باتیں. آپ 2 منٹ بیٹھ کے سوچیں اپنے بارے میں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے, اس کی بات کرنے سے پہلے یا اس کی بات کرنے کے بعد مجھ پہ اس کام جو کر رہا ہوں اس پہ کیا افیکٹ
ہے, کچھ نہیں تو میں اس کی بات کیوں سنوں, کیری آن. اب ٹائم کی مینجمنٹ ہمیں کرنی چاہیے, وہ پریفرنس دینی چاہیے ہمیں کہ فار ایگزامپل میں اسٹڈی کر رہا ہوں تو مجھے پہلے اپنی اسٹڈی رکھنی چاہیے, اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب فائنینشلی آ گئی, فائنینشلی یہ ہے کہ ہم کو لے کے اس طرح چلنا چاہیے. میں ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ ہم جس طرح لے کے چلے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے یہ آن لائن کروا دیا, ہمیں 3 حافظ آباد ایک اسپائر کالج ہے, ایک ہمارے سرگودا میں کالج ہے, اور ایک میرا ڈسٹرکٹ میرے میں تو الحمدللہ 13-14 کالج ان کے ساتھ تو سیشن میرے بکنگ ہے, اور 2-3 یہاں پہ ایک کالج ہے یہاں پہ جناح کالج ہے اس طرف فیصل آباد سے, نیا لاہور اس طرف, ان سے ہمارے سیشن مطلب ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا مسئلہ یہاں پہ فائنینشیل آ گیا کہ ہم نے جس کو بھی بلانا ہے ہم تو چلے جائیں گے, خیر جو بھی ہیں. اب یہ تھا کہ ہم نے جس کو بھی بلانا ہے اس کے لیے ہمیں فائنانس چاہیے, مطلب فائنینشیل سپورٹ چاہیے, تو کالج والوں سے تو ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے فری کروانا ہے. تو یہاں جو پرابلم ہوگی نا, ہم نے پھر اس کو آن لائن چلا رہے ہیں, جب ہمارے پاس ریسورسز آئیں گے تب ہم اس کو اپلائی کر دیں گے. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کا ایک کانسیپٹ تھوڑا سا میں نے بیان کیا, تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر نہیں بیان کر سکا تو پھر بھی. جی قاسم بھائی. جی میں یہی بالکل ایسے ہی کہہ رہا تھا, جیسے آپ نے کوئی آرگنائزیشن میں کوئی ایک ایجنڈا بنایا, اور یہ جو ایجنڈا ہے اس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ ہیں جی جی ٹف ٹائم کے اندر. سب سے پہلے جی وہ لوگ اگر نا امید ہونے لگیں تو آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے. ہمارے تجربات رہے, میں یہ چیزیں ہماری چلتی رہی, ہم نے اس طرح آرگنائزیشنز بنائی اور مسائل لائے, اللہ نے کامیابی بھی دی. لیکن یہاں بہت سارے نوجوان دل چھوڑ جاتے ہیں. یہ گائیڈنس ایک ہونے کہ جب ان کو اندر ہی ان کی آرگنائزیشن سے تنقید کا سامنا آ گیا, جی ڈیسیجن جی ٹھیک نہیں ہوئے, کچھ غلط ہو گئے, یہ گائیڈنس میں چاہتا ہوں کہ آپ جی جی وہ سر شروعات دیکھیں, کریں. میں ایک دو چیزیں عرض کروں کہ میں نے آج تک ٹریننگ سیشن کچھ نہیں لیا, ٹھیک ہے. ایک دو چیزیں, ویسے میرے کانٹیکٹ قاسم علی شاہ صاحب کے مینیجر سے, مطلب وہ کانٹیکٹ علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز دیکھیں, سب سے پہلی میں نے ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اختلافات کب آتے ہیں, جب ناانصافی ہوتی ہے. ہمیں بڑی اگزامپل دی جاتی ہیں, جو مسلمان میں اختلافات تھے دوسروں میں نہیں تھے. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کے کام باہر لے کے جاتے ہیں, اب گھر کے ایک لیڈر ہوتا ہے نا, جب تک منصفانہ انداز سے چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے جو اختلافات نہیں آتے. سب سے پہلے تو میں اگر چل رہا ہوں تو میں سب کو امپورٹنس دے رہا ہوں. مشکلات آتی ہیں نا, مشکلات آ جاتی ہے جی, سب لوگ کہتے ہیں یہ حسن ہے نا, مجھ پہ کچھ بھی بات ہوئی تھی یار, یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر گیا. تو مین چیز ہے کہ آپ کچھ بھی کام سٹارٹ کرنا ہے نا, تو آپ زیادہ سارے لوگ نا اپنے ساتھ لیں. قاسم بھائی, زیادہ سارے لوگ آپ جب اکٹھے لے لیں گے نا, تو تب آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا, سب آپ کو سمجھ نہیں سکیں گے. اب میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا, 5 لوگ تھے فار ایگزامپل, کسی بھی آرگنائزیشن کا رول میں نے سر پڑھا بھی تھوڑا بہت, آپ تو ٹیچر بھی ہیں, میں نے تھوڑا بہت بھی پڑھا رہا ہوں 3-5-6 سال سے, تھوڑا بہت پڑھا. میں نے جب آرگنائزیشن یہ اسٹارٹ اپ لیا نا, تو میں نے پڑھ کے لیا کہ میں نے صرف 4 لوگ لینے ہیں ساتھ. اب پرماننٹ ممبر میرے ساتھ 10 ہیں ٹوٹل اس آرگنائزیشن کے پرماننٹ. ویسے سارے پرماننٹ ہیں کہ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں, کہ جن کو آ کے کوئی بھی کچھ کہے اس آرگنائزیشن کے بارے میں, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن ہماری ہے, ہم نے خود ورک کرنا ہے, اور ان سے زیادہ میں خود ورک کرتا ہوں, شیئر کرتا ہوں, کام کرتا ہوں سارا. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ان کو کہا جاتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ورک کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس طرح کی, میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں, باقی میں ڈفرنس پھر کوسچن لیتا ہوں آپ کا, کہ وہ خود کام نہیں کر رہا, آپ کر رہے ہو, آپ کو یوز کر رہا ہے. یہ بھی کنسیپٹ لیڈر کو پہلے جو لیڈ کر رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, کہ بھائی وہ خود ان کے برابر کام کرے. وہ ایک ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم دی تھی کہ ایک جو تھا نا پرنسپل اسکول کا, اس نے دیکھا کہ شو پالش کر کے نہیں, شو پالش نہیں ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے. ایک دن وہ باہر بیٹھ گیا, اس نے جو اسٹوڈنٹ آتا اس کے پالش کرنے شروع کر دیا. ایک دن ایک نے والد نے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی آپ نہیں کریں گے تو میں ہی کروں گا. اگلے دن پھر اس نے دیکھا کہ سب لوگوں کے شوز پالش تھے. یہی چیز ہے کہ جب ایک لیڈ کرنے والا بندہ خود ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے نا, زیادہ دوسرے یوز کرتے ہیں, یار یہ بندہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. دوسری چیز, وہ سب کو رسپیکٹ دیتا ہے, وہ سب کو آگے لے کے آتا ہے. اگر کوئی کام غلط ہو گیا یا کسی چیز میں وہ فلاپ ہو گیا ہے تو وہ خود ذمہ داری لیتا ہے. اگر کوئی کام ان سے مطلب اچیومنٹ ہو گیا تو وہ سب کو ذمہ داری پوری ٹیم کو دیتا ہے. تو یہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل پٹ کرتا ہوں کہ انڈیا کا میں پڑھ رہا تھا پہلے, کہ اس کا ایک دفعہ نا مطلب راکٹ جب انہوں نے تجربہ کیا تھا وہ فلاپ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. کہ ابوالکلام آزاد بتا رہے ہیں کہ ان کا جو لیڈ کر رہا تھا نا بندہ, ان کو پورے, میرے اب ذہن میں نہیں پورا آ رہا قصہ, اس بندے نے, اس کا کوئی کردار نہیں تھا. ابوالکلام آزاد کہتے میں مطلب تھا ان میں شمار,
تو اس بندے نے جو پوری ٹیم تھی نا اس کی ذمہ داری خود لے لی تھی, جا کے پریس کانفرنس کی کہ یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی سر, اپڈیٹ کا یا جتنا بھی ٹائم کا مسئلہ بنا. پھر 1 سال بعد تجربہ کیا, کامیاب ہو گیا, تو پھر وہ بندہ پیچھے ٹیم تھی نا اس کو پریس کانفرنس کے لیے بھیجا. تو یہ لیڈرشپ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, تو یہ چیز مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جو لیڈ کرنے والا اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اختلافات وہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو آپ نا 1 سے 10 بنے, 10 سے 1 نہ بنے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں 10 بندے بن جائیں, ٹھیک ہے, تو ہم 10 سے پھر 1 بن جاتے ہیں. جب ہم 1 سے 10 جاتے ہیں نا تو ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کے مائنڈ والے, آپ کے نظریے والے, آپ کی سوچ والے بندے آپ کو مل جاتے ہیں. جی جی بالکل جی, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا. میں آپ کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی یہ جو ڈیبیٹنگ کاؤنسلنگ کی ایک کاوش ہے اسے پرموٹ کریں, آپ کے یوٹیوب چینل کو بھی پرموٹ کریں, تاکہ صحیح جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, ان تک صحیح نالج یا صحیح نہیں بھی تو کچھ نہ کچھ بہتر ضرور پہنچے. جی اگر کوئی اور کوئی جی جزاک اللہ جی, اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے, بولنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں 5 منٹ رہ گئے ہیں. دیکھیں میں کچھ بات کرتا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں, تو میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تو پھر یہ نہیں کہ مطلب میں ایکسیپٹ ہی کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بول بھی غلط سکتا ہوں, میں آپ کو سیٹسفائی بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کچھ بھی کوشچن اٹھا سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر آپ نے غلط بولا یہ وہ. جی سویرا چودھری کا کوشچن آیا, کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا نہ ہی دیتے ہیں. ایسا کرو کہ صد مہیا کرو, کیسے بنتے ہیں گھور یہ ہم پہ چھوڑ دو. اس طرح کا ایک شعر ہے میرے ذہن سے, اب نکل گیا ایٹ دی اسپاٹ. ایسا کرو کہ صد ہم کو مہیا, ایسے بنتے ہیں گھور یہ ہم پہ چھوڑ دو, یہ شاید اس طرح کا شعر ہے. جی اور کسی کا کوشچن؟ جی نعمان سرور پوچھیں کوشچن یا کچھ اپنی رائے دیں اس کے بارے میں. میرے خیال میں ان کو انمیوٹ تو کر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 3 منٹ رہ گئے ہیں.